السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ہم پڑھنے والے سیرت مصطفیٰ پیج 634 ٹو پیج 638۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا پڑھنا ہے تو میں چینل پر بیل آئیکن دبا دیتا ہوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ثنا مکی ایک دوا ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کس دوا سے جلاب لیتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا کہ شبرم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی گرم دوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثنا کا جلاب لینے کے لیے حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر موت سے شفا دینے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ ثنا ہے۔ سنوت اس کے معنی میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے، مگر اتباع نے ایک خاص تفسیر کو ترجیح دی ہے، یعنی وہ شہد جو گھی کے برتن میں رکھا گیا ہو اور اس میں گھی کی کچھ اثرات پہنچ گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ثنا اور سنوت کو استعمال کرتے رہو گے، ان دونوں میں موت کے سوا تمام امراض سے شفا ہے۔ بعض اتباع نے وجہ ترجیح میں کہا ہے کہ شہد اور گھی سے صنم کی اصلاح اور اسہال کی اعانت ہو جاتی ہے۔ سم زہر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا یعنی زہر سے منع فرمایا ہے۔ عود ہندی پست شیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عود ہندی کو استعمال میں لایا کرو کیونکہ اس میں 7 شفائیں ہیں۔ حلق میں کووں کے لیے اس کا سعوط کرنا چاہیے اور نمونیا کے لیے اس کا جوشاندہ پلانا چاہیے۔ دوا عرق النساء حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنگل میں چرنے والی بکری کے سرسرین کو گلا کر 3 ٹکڑے کر لے جائیں اور 3 دن نہار منہ ایک ٹکڑا کھائے، اس میں عرق النساء کی شفا ہے۔ حرام دوائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری اور دوا بھی اور ہر بیماری کی دوا بنا دی ہے، لہذا تم لوگ دوا کرو مگر حرام چیز سے دو علاج مت کرو۔ شراب حضرت سوید بن طارق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر 2 بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری بار انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بیماری ہے۔ زخموں کا علاج حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور لوہے کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر توڑ ڈالی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چہرہ انور سے خون دھو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی رکھ کر زخم پر بہا رہے تھے، لیکن جب خون بہنے کا سلسلہ بڑھتا رہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا اور لیا اور اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالا اور پھر اسی راکھ کو زخموں پر چپکا دیا تو خون بہنا بند ہو گیا۔ طاعون پلیگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا جب تو سنوکھا
جب تو سنوکا کسی زمین میں طاعون پھیل گیا ہے تو تم لوگ اس زمین میں داخل نہ ہوا کرو، اور جب تمہاری زمین میں طاعون آ جائے تو تم اس زمین سے نکل کر نہ بھاگو۔ اناڑے طبیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم طب کو نہیں جانتا اور علاج کرتا ہے تو وہ مریض کو اگر کوئی نقصان پہنچا ضامن ہے، یعنی اس سے نقصان کا تاوان لیا جائے گا۔ بخار ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بخار کو گالی دیتے ہوئے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بخار کو گالی مت دو۔ بخار کی بیماری مریض کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح لوہے کی میل کو آگ دور کر دیتی ہے۔ بخار کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کی جوش مارنے سے ہے، لہذا تم لوگ اس کو پانی سے پلا کر اور غسل کرا کر ٹھنڈا کرو۔ نوٹ: بخار کا یہ علاج ایک خاص قسم کا بخار کا علاج ہے جو عرب میں ہوتا ہے، جس کو اضطرابی صفرادی بخار یا حمی ناریہ لو لگنی کا بخار کہتے ہیں۔ یہ ہر قسم کا بخار کا علاج نہیں ہے، اس لیے ہر قسم کے بخاروں میں یہ علاج کامیاب نہیں ہو سکتا، لہذا کسی طبیب یا خاصق سے اچھی طرح بخاری کی تشخیص کر لینے کے بعد ہی اس کا علاج کرنا چاہیے۔ پیغمبری دعائیں: خداوند قدوس کے دربار میں بندوں کی دعائیں کا بہت ہی بڑا درجہ ہے، اور دعاؤں میں بھی خلاق عالم عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص تاثیرات پیدا فرمائی ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم عز و جل نے قرآن مجید میں بار بار بندوں کو دعائیں مانگنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، یعنی اے بندو تم لوگ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اہمیت کا اظہار فرماتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادۃ، ترمذی، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو خدا سے دعا مانگتا ہے خدا عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ویڈیو میں اگر اچھے لگے اللہ حافظ۔